بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے سلسلے میں پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی۔ جادو کیوں کیا جاتا ہے، کس وجہ سے لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ جادو کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ علامہ اصفہانی نے کہا کہ جادو ایسا عمل، کوئی ایسی چیز جو معمول سے ہٹ کر ہو، عادت کے خلاف ہو، انسان شیطان کے قرب اور اس کی مدد سے انجام دے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ علامہ تفتازانی نے کہا کہ سحر اور جادو کہتے ہیں کوئی خبیث گندی فطرت کا انسان اپنے کسی مخصوص عمل کے ذریعے سے شیطان کا قرب اور اس کی نزدیکی اور اس کی خوشی حاصل کر کے انجام دے، اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں۔ علامہ محمد مرتضیٰ زبیدی جو عربی زبان کے بڑے ماہر ہیں، تاج العروس جن کی لغت کی ڈکشنری کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ سحر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ پھر یہ پھیرنا کبھی آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آنکھوں سے کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، سیاہی اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ کبھی یہ پھیرنا دل سے ہوتا ہے کہ دل کو نفرت سے محبت کی طرف اور ناراضگی سے رضامندی کی طرف، یا اس کا الٹا محبت سے نفرت کی طرف یا رضامندی سے ناراضگی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ پھیرنا بات اور کلمات اور کچھ بول کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ پھیرنا جسم پر ہوتا ہے کہ جسم پر اثر ڈالا جاتا ہے اور صحت مند جسم مریض ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے یہ پھیرنا ہوتا ہے، اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں۔ اور بھی علماء کرام نے اس سلسلے میں بات کی ہے، کلام کیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو اور سحر ایک خاص معاملہ ہے جو شیطان اور انسان کے درمیان معاہدہ اور کنٹریکٹ طے پاتا ہے، جس میں انسان کچھ شیطان کے نام بھینٹ چڑھاتا ہے، بلی چڑھاتا ہے، کچھ ناجائز اور حرام کام کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے شیطان اس کے کچھ مطالبات، اس کی کچھ ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے۔ اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جادو کے اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جادو پہلے صرف غیر مسلم معاشرے اور سماج میں پایا جاتا تھا، لیکن اب فتنے بڑھ گئے ہیں، حسد اور جلن بڑھ گئی ہے، لوگوں کے اخلاق انتہائی نچلی سطح پر گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، تو ہم مسلمانوں میں بھی، اسلامی معاشرے اور سماج میں بھی جادو ایک عام ہو گیا ہے، اور ہمارا معاشرہ اور سماج بھی جادو کی لپیٹ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس گھناؤنے عمل کا سہارا لیتے، اس کے نحوست کے چلتے، اس سحر اور جادو کے بلبوتے پر لوگ کسی کا کاروبار اور کسی کی تجارت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی والدین اور اولاد کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کے بلبوتے پر محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی اور تفریق ڈالنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کے بلبوتے پر ہنستے کھیلتے گھرانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے بلبوتے پر رشتہ داروں کے درمیان، جو رشتہ دار آپس میں محبت اور پریم اور امن و آشتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے درمیان فرق ڈالنا چاہتا ہے، اور اختلافات اور جھگڑے کی آگ کو اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کی نحوست کے چلتے پھلتے پھولتے کاروبار، تجارت، فیکٹریاں، کارخانے اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی نحوست کی وجہ سے دو محبت کرنے والے مرد اور بیوی میں علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہرے بھرے باغات اور کھیت کھلیان برباد ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کی نحوست کی وجہ سے پانی کا سرچشمہ ہے، کنواں وغیرہ ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت سارے اس کے دوسرے نقصانات اور اس کے اثرات ہیں۔ قوت مردانگی آدمی کی ختم کر دی جاتی ہے، اثر ڈالا جاتا ہے
کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور ہم بستری کا جو معاملہ ہے میاں بیوی کا، اس میں نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، ہر ایک دوسرے سے بیزار نظر آتا ہے، بعض لوگوں پر اثر ڈالا جاتا ہے تو گھر سے بیزار ہو جاتے ہیں، گھر میں ان کا جی نہیں لگتا، اور بعض مرتبہ اس کی نوعیت کی وجہ سے گھر میں مصائب، بیماریاں، گھر کے سارے افراد پریشانی میں مبتلا ہونا، ہر روز کوئی نئی مصیبت کھڑی ہونا، کوئی پریشانی کھڑی ہونا، جسم کا درد کرنا اور اس کے کاندھوں میں کھینچاؤ پیدا ہونا، مختلف اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی نحوست سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ تیسری چیز، کیا قرآن میں اور حدیث میں جادو کا ذکر ہے؟ یعنی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے؟ جی ہاں ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے دور حکومت میں، یعنی جادو۔ معلوم ہوا کہ جادو کے موجد شیطان ہے، چونکہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سلیمان نے اتنی بڑی حکومت جنات، انسانوں، شیاطین، چرند پرند پر کی تھی، وہ جادو کے بلبوتے پر کی تھی، یہ الزام لگاتے تھے۔ حضرت سلیمان کی گویا ایک طرح سے توہین کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی تردید کی، حضرت سلیمان کی تائید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، چونکہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد سے لے کر حضور کے زمانے تک یہ بات عام تھی کہ یہ جو سحر اور جادوگری ہے یہ سلیمان نے ایجاد کی تھی اور اس کو پھیلایا تھا۔ قرآن نے اس کی تردید کی کہ نبی جادوگر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں کہیں بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ پناہ مانگیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس پروردگار کی ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں، گانٹھوں میں پھونکنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سحر اور جادو کی حقیقت ہے۔ حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ پر جادو کیا گیا، حضرت ابن عمر پر جادو کیا گیا، اس کو میں انشاءاللہ الگ سے بیان کروں گا۔ تو قرآن میں ثبوت ہے۔ بہت سارے لوگ جدید تعلیم یافتہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہم ہے، خرافات ہے، تخیلات قسم کی کوئی چیزیں نہیں، جادو ایک حقیقت ہے۔ چوتھی چیز، جادو کی تاریخ کیا ہے؟ جادو کا آغاز کب سے ہوا؟ جادو کی شروعات کب سے ہوئی؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں بہت مشہور و معروف شخصیت گزری ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ جادو کب شروع ہوا، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تاریخ میں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ بابل کے رہنے والے سریانیوں اور کلدانیوں کے یہاں یہ دھندا عام تھا، وہ جادوگری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مصر کے باشندوں میں فرعونی اور قبطی لوگ تھے، انہوں نے بھی اس دھندے کو اختیار کیا تھا۔ پھر انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے اثرات چھوڑے، اس کے بعد یہ فن آگے بڑھا، اور مصاحف الکواکب السبع اور تمتم الہندی جو بہت مشہور کتابیں ہیں مارز وجود میں آئی، انسانوں کے سامنے آئی۔ مشرق میں وہ کہتے ہیں کہ اہل مشرق میں جابر بن حیان نے اس فن میں بڑی مہارت پیدا کی اور اس فن کو از سر نو زندہ کیا۔ پھر اندلس میں، جسے اسپین کہتے ہیں آج، اس میں مسلمہ بن محمد المجریتی جو بڑے کیمیا کے ماہر بھی گزرے ہیں اور بہت دوسرے فنون کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس میں بڑی مہارت پیدا کی۔ اندلس کے سحریات اور عملیات کے وہ امام سمجھے جاتے تھے۔ پہلی جتنی بھی جادو پر، سحر پر لکھی جانے والی کتب تھی، ان سب کو مختصر کر کے ایک کتاب میں جمع کیا، اور سارے فنون کو، اس سلسلے کی چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں اکٹھا کیا۔ علامہ ابن خلدون لکھا، ان کے علاوہ کسی اور نے اس فن پر کچھ نہیں لکھا۔ یہ جادو سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ تو جادو کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جادو کی حقیقت بھی ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا اللہ اس کا ازالہ فرمائے، اس کو ختم فرمائے۔